قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں اللہ پاک نے ولیوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ولیوں کی شان یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اس حال میں بسر کرتے ہیں، وہ رات کو اس طرح گزارتے ہیں سجدا وقیاما، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، کبھی قیام کر کے راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ ولی کی نشانی یہ ہے، بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قیام میں اور سجدے میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کی، اللہ کے فقیر کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو بھی غوث اعظم اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی کی امت میں اتنی شان والا ولی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی کو اللہ نے اتنی عظمتوں والا ان کی امت میں ولی نہیں عطا فرمایا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی، بڑی توجہ سے بات سننے والی، سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی خدا کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی خدا کی عظمتوں اور بلندیوں کا آئینہ ہوتا ہے، یہ خدا کی دلیل ہوتا ہے کائنات میں۔ اس کائنات کے سینے پر اللہ کا پیغمبر جو بھی تشریف لایا سبحان اللہ۔ وہ خدا کی عظمتوں کا آئینہ تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کے وجود سے رب نے اپنی جتنی شان کو ظاہر فرمایا وہ ہوتا ہی اللہ کی رفتوں اور بلندیوں اور اللہ کی شانوں کا آئینہ اور مظہر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کائنات کو نبی کے وجود میں جتنی بھی شان نظر آتی ہے وہ ساری رب کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنا کمال نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان میں جتنی بھی آپ کو شان نظر آئے وہ اپنا کمال نہیں ہے۔ لوگوں نے فتوے اس لیے لگائے کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ ذاتی ہے، شاید یہ ان کا اپنا کمال ہے کہ داتا بن کے بیٹھ گئے، غوث بن کے بیٹھ گئے، مددگار بن کے بیٹھ گئے، اس لیے فتووں کی زد میں آئے وہ لوگ۔ لیکن جتنا بھی عطا کردہ نظام ہے وہ نبیوں کو عطا ہوا یا ولیوں کو، وہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ تھا، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ وہ رب کا عطا کردہ تھا۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دینے والا ہے، میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اور یہ حدیث ہے، بے شک۔ فرمایا میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا بخشش بھی مانگنی ہو تو میرے محبوب کے در پہ جاؤ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ وہ تمہاری سفارش کریں گے تو اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ میں ہر جمعہ عرض کرتا ہوں توحید کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے 15ویں صدی میں۔ توحید حقیقت میں در مصطفیٰ کا نام ہے، غلامی مصطفیٰ کا نام توحید ہے۔ آپ کہیں کہ وہ تو رسالت ہے، نہیں، یاد رکھیں خدا کی عظمتیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں اللہ کا پیغمبر خدا کی عظمتوں کا آئینہ ہوتا ہے، وہ خدا کا عکس ہوتا ہے اس کائنات میں۔ نبی سے جتنی بھی شانیں ظاہر ہوں گی وہ اللہ کی شانیں ہوں گی، بے شک سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی عظمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ولایت کا سلسلہ چلا، حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہوا، تو تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، حیدری، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا ولیوں سے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولی کے وجود سے نبیوں کا فیضان ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے
خدا نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی، اور ہر نبی کے ساتھ ربانیین تھے، رب والے تھے، ہر نبی کے ساتھ ولی تھے، قرآن کہتا ہے ہر نبی کے مددگار ولی رہے، ہر نبی کے ساتھ ولی موجود رہے، جو جہاد میں ہر معاملے میں نبیوں کے مددگار رہے۔ پتہ چلا رب قرآن میں ولیوں کو نبیوں کا مددگار کہہ رہا ہے، تو یہ رب کی عطا کردہ ہے کہ جہاد میں دین کے کاموں میں اللہ کے نبیوں کے مددگار یا صحابہ رہے یا اللہ کے فقیر اور اللہ کے ولی رہے۔ تو یہ مدد کا جو سلسلہ ہے یہ رب کی عطا کردہ چیز ہے۔ ماننے پہ آئے مولوی تو بچے کو بھی مددگار مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو ولیوں کو نبیوں کو نہ مانے۔ بخاری کی روایت ہے، میں ایک حدیث پڑھ کے حضرت غوث پاک کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، اس لیے کہ آج تقریباً اس اتوار کو بڑی 11ویں شریف ہے۔ بڑی 11ویں اس لیے مشہور ہوئی کہ تقریباً 9 کو حضرت غوث پاک کا وصال ہوا، 10 کو آپ کو دفنایا گیا تھا، اسی لیے 10ویں والے دن لوگ جو آپ کے مریدین تھے 200-400 نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں جن لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، انہوں نے کہا کہ آج کے دن لوگوں کا والد فوت ہو تو وہ سالانہ ان کے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ ہم بھی مل کر 10 کو، چونکہ حضرت غوث پاک فوت ہوئے تھے ربیع الثانی 10 ربیع الثانی کو، لہٰذا ہم بھی اپنے مرشد کا جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو اس وقت کے لوگوں نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب عیسائی اور یہودی تھے جن کو حضرت غوث پاک نے کلمہ پڑھایا تھا۔ آج کا مولوی تقریباً اپنی تقریر میں سارے یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک تو بنا سکتا ہے، مگر مولوی ساری زندگی زور لگاتا رہے کسی ایک عیسائی یا یہودی کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ مولوی کی دین کی خدمت کا عالم یہ ہے، اور غوث اعظم جیلانی عبد القادر جیلانی کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فاسقوں، فاجروں، ڈاکوؤں کی تو تعداد ہی نہیں جنہوں نے آ کر عبد القادر کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گنتی میں شمار کیا 1 لاکھ عیسائی اور یہودی وہ لوگ تھے جو اپنا دین مذہب چھوڑ کر امت محمدیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، حضور کے غلام اور نوکر بن۔ یہ اللہ کے فقیر ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ موقف ہے جن کے پیچھے 1400 سالہ تاریخ میں اس امت کے تمام ولی کھڑے ہیں، اس امت کے ولی کھڑے ہیں اہل سنت کے پیچھے۔ 14 صدیاں ہو گئی، کسی ایک مسلک میں بھی مجھے ولی تو دکھا دو، اس لیے کہ ولایت کا ٹھپا مولا علی لگاتے ہیں، اور جتنے بھی فقیر اور عالم اور جتنے بھی مزارات نظر آئیں گے وہ اہل سنت کے آپ کو نظر آئیں گے۔ صرف 1 صدی نہیں، ہزار سال پرانے مزارات وہ اہل سنت و جماعت کے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مولا علی بتانا چاہتے ہیں اگر میں کسی مسلک والے کو ولایت کو تحفہ دیتا ہوں تو وہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کو ولایت کا ٹھپا مولا علی لگاتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ولیوں کو ملا، اور کسی امت میں اللہ پاک نے اتنی شان والا نبی ولی نہیں پیدا فرمایا جتنا حضور کو اللہ نے غوث اعظم جیلانی عطا فرمایا۔ عظمتوں اور رفعتوں کے مالک، بڑی شانوں کے مالک حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست صاحب کے والد گرامی کا اسم گرامی تھا، اور فاطمہ ام الخیر آپ کی والدہ کا نام تھا۔ آپ کا پورا خاندان ولیوں کا تھا۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی صف اولیاء میں چوٹی کے امام گزرے ہیں۔ آپ کے سسر ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کا دادا ہو، دادی ہو، سارے ہی اللہ کے ولی کامل تھے۔ اور آپ کے والد کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے تقریباً 8 سال تک ایک باغ میں نوکری کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور پھر اس غلطی کو معاف کیا
ان دو وجود سے پیدا ہونے والے ہستی کو حضرت عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ماں بھی پاک ہو اور والد کی کمائی بھی پاک ہو تو پھر ان کے وجود سے عبد القادر پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ساری زندگی دین اسلام کا کام کیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے ساتھ آپ نے ٹکر لی اور بادشاہ وقت کے دربار میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت ابو صالح نے دیکھا کہ یہ شراب کے مٹکے کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت نے منگوائے ہیں۔ آپ نے اسی وقت تمام مٹکوں کو توڑ دیا اور بادشاہ کو جا کے شکایت کی گئی تو اس نے کہا کہ بلاؤ کس بابے نے مٹکے توڑے ہیں۔ کہا گیا کہ ابو صالح نے توڑے ہیں۔ آپ کو بلایا گیا، کہا تم ہوتے کون ہو بادشاہ کہ مٹکے توڑنے والے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے یہاں مقرر کردہ خلیفہ ہوں، اگر تم کوئی بھی کام شریعت کے خلاف کرو گے یا میں تمہاری گردن اتار دوں گا یا اپنی راہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ بادشاہ وقت پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے وجود پر راشہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا بڑے بڑے یہاں مولوی آئے، بڑے بڑے پیر آئے، لیکن ان کے سمجھانے کا انداز اپنا تھا، لیکن آپ کی بات میرے اوپر اثر کر گئی ہے، آپ بتائیں میں آپ کو کس عہدے پر لگا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جسے رب شان عطا فرما دے وہ بادشاہوں کی شان ملنے کا انتظار نہیں کیا کرتے۔ یہ آپ کے والد گرامی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علمی لحاظ سے دیکھا جائے، عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی چوٹی کا امت محمدیہ میں کوئی بھی اللہ نے ولی نہیں پیدا فرمایا۔ 90 سال کی عمر مبارک میں آپ نے گزاری 90 سال، لیکن بلوغت کے بعد آپ فرماتے تھے میری ایک دن بھی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا تقویٰ، اور اللہ قرآن میں فرماتا ولی کی شان یہ ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ صبح بھی اللہ کی بار، وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی راتیں اللہ کے یا قیام میں گزر جاتی ہیں یا سجدہ کی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری نے اس بات کو لکھا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے۔ جس رات آپ نے پیدا ہونا تھا آپ کی والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون تشریف لائے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آ کر نبی علیہ السلام نے مبارک دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آ کر فرمایا اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک برگزیدہ بیٹا عطا فرمانے والا ہے، وہ تیرا بھی بیٹا ہے اور مجھ محمد کا بھی بیٹا ہے۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، اور آگے کیا کمال کیا نبی علیہ السلام نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو صالح، وہ چونکہ میرا بیٹا ہے، جس طرح 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں میں بے مثال اور بے مثال ہوں، میری امت میں تمام ولیوں میں اللہ اسے بے مثال اور بے مثال بنا کر دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا نام عبد القادر رکھنا۔ آپ کا نام نبی علیہ السلام کے حکم پر عبد القادر رکھا گیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں میں جب پڑھنے جاتا تھا تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا اللہ پاک نے مجھے ولایت عطا فرما دی، اس لیے کہ جب میں مدرسے میں جاتا اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو اس وقت ایک فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جو انسانی شکل میں آتا اور بچوں کو کہتا بچوں راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کا فقیر اور اللہ کا ولی آ رہا۔ آپ مادرزاد فقیر تھے، مادرزاد آپ ولی تھے، آپ پیدا ہی ولایت میں پیدا ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ولی تھے۔ 7 سال کی عمر میں ماں سے اجازت طلب کی، ماں نے اجازت نہیں دی،
حتیٰ کہ جب 12 سال کی عمر ہوئی کہا امی جان میں دین پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فلانا بابا جی تے فلانا بابا جی تے ساڈے بابا جی تے انہاں دے بابا جی تے بابا جی نو کہو جی جماعت تے کرا دیو جی. نہیں سانو کوئی نہ صورتاں یاد نہیں. اسی ہے ہاں پیر ہیں فقیر لوگ ہونے ہیں جی اسی اللہ والے ہیں. یعنی پوسٹراں تے خود لکھواندے نے اللہ والے, اللہ والوں کی محفل ہو رہی اللہ والوں کی. کہنا نہیں پمدا جنہاں نو رب شانہ دے انہاں نو در در جا کے ہوکے نہیں دینے پیندے کہ اسی اللہ دے فقیر ہیں. انہاں نو دسنا نہیں پیندا اسی اللہ دے فقیر ہیں. اس واسطے کہ فقیری اس خوشبو دا نام ہے. کوئی کسی اور ملک وچ بھی بیٹھا ہوئے تے کائنات دے ذرے ذرے وچ فقیر دیاں خوشبوواں آ جاندیاں. سچے مرد اور صفائی والے تے جو کچھ کہنے زبانوں رب بھی او کچھ منے دے پکی خبر اسانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے فقیر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے بخاری میں فرمایا لا یشکا جلیسکم, میری امت کے ولی وہ مقام رکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں کوئی اپنا ذاتی مقصد بھی لے کر آ جائے اور اہل ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے. رب فرماتا ہے فرشتوں لا یشکا جلیسہم, یہ کسی عام کی مجلس میں نہیں بیٹھا, یہ میرے ذاکر کی مجلس میں بیٹھا ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ گناہگار ہے, میں یہ نہیں دیکھوں گا سیاکار ہے, میں یہ دیکھوں گا کس غوث کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے, کس داتا کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے, کس فقیر کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے. اور ان کا مقام یہ ہے لا یشکا جلیسہم, ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے. جو بھی آ کر بیٹھ جائے رب تعالیٰ ان کی نسلوں بھی کو بھی خوشبودار فرما دیا کرتا. ساڑا الحمدللہ اللہ دے فقیران دے بارے نظریہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. میں آدھے پڑھوں نہیں کہہ رہا, قرآن کھول کے دیکھو 19 سپارہ. آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے. اللہ دا پیغمبر بھی تخت بلقیس لے آ سکدا سی, مگر آصف بن برخیا نو فرمایا ہے کوئی جڑا تخت بلقیس لے کے آوے. 1 مہینے دی مسافت تے ملک یمن دے وچ تخت بلقیس پہ ہے. اللہ دا فقیر اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ اٹھی جا بھی کوئی نہیں, اپنی اکھ دا اشارہ بھی نہیں کیتا, بس دل دا ارادہ بدلے. تخت بلقیس جیڑا 7 محلاں دے وچ تالے دے وچ پیا سی, اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ وچ اکھ جھپکن تو پہلے آ گیا ہے. میں کہتے بنی اسرائیل آصف بن برخیا دے ولی دا مقام ہے, پھر 10 غوث اعظم جیلانی دیا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا. مل کے پڑھا ذرا چاہے سے اپنی کایا ہی پلٹ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. مولوی زور لا لے
زور لالوے مولوی کہ محبت کٹ دئیے ہم علمی کتابی لوگ ہیں نا عشق دے بندہ دا مذہبی کچھ اور ہوتا ہے صحابہ عشق کے بندے ہیں اور انہوں نے اللہ سے عشق کیا ہے رسول اللہ سے بھی عشق کیا ہے غوث اعظم جیلانی ابھی پیدا نہیں ہوئے نبی علیہ السلام آ کے مبارک ان کے والد کو دے رہے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کا امام مبارک دے رہا اس بندے کو غوث اعظم نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں اور اس الحمدللہ ہماری تو شان ہی بڑی ہے اس لیے کہ ہمیں نبی ملا ہے تو رسول اعظم ملا ہے کہو نا سبحان اللہ ہمیں تو نبی ملا ہے تو رسول اعظم ملا ہے اور عمر ملا ہے تو وہ بھی فاروق اعظم ملا ہے اگر امام ملا ہے تو امام اعظم ملا ہے اور اگر غوث ملا ہے تو غوث اعظم ملا ہے اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ کسی اور مذہب میں کوئی ولی دکھا دو اہل سنت و جماعت میں اللہ پاک نے ولی پیدا فرمایا آج بھی لوگ ان کے مزار سے ہدایت حاصل کرتے ہیں لوگ جا کر ان کے مزارات سے یہ فیض حاصل کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا دادا بھی تے مرا ہے میرا پیو بھی مرا ہے میرا نانا مرا ہے میرا پردادا مرا ہے انہاں دی قبر تے کدے بھی کوئی پھل میں بھی نہیں پان گیا تے انہاں دی قبر تے آ کے ہندوستان وچوں بھی لوگ آ کے پھل پا رہے ہیں تے یا اللہ پھر مننا پے گا تیرے محبوب دا کوئی خادم تے نوکر تے دین دا خدمتگار بن جائے صدیاں بھی گزر جان لوگ فتوے بھی لاون ولیوں کے مزار پہ نہیں جانا چاہیے بندہ مشرک ہو جاتا ہے شرک ہو جاتا ہے فرمایا نا مولوی ٹل لا لوے نہ لوگ داتا کو جاون تو رکن گے نہ خواجہ دی بارگاہ وچ حاضری لگا سبحان اللہ مولوی دے زور لان نال کی ہو جانا کیا صحابہ کو دین نہیں سمجھ آیا سبحان اللہ کیا آپ سے پہلے توحید لوگ زیادہ سمجھنے والے تھے یا صرف آپ کو زیادہ توحید سمجھ آئی ہے میں اپنی نہیں گل کردا میں دیوبندیہ دے امام اشرف علی تھانوی دی گل کرنا اے او بندہ جڑے وہابی آندے نے ساڈا ہے دیوبندی آندے نے ساڈا ہے بندہ بڑا چنگا سی میں جمال الاولیاء نے کتاب لکھی اودے وچ حضور غوث پاک بھی اشرف علی تھانوی بھی تعریف کر رہے ہیں غوث پاک کائنات دا ولی ہے آدھاں تے تعریف کیتی ہے بیگانہ نے بھی تعریفاں دے پل بن چھڈے اشرف علی تھانوی نے گل لکھی جا پڑھنا ہے پوچھنا ہے تے اشرف علی تھانوی تے فتوی لانا کہندا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کتاب وچ گل لکھی ہے کہن لگا حضرت غوث پاک دے در دا دھوبی فوت ہو گیا میں سنیا دی گل نہیں کر رہا اور مکتبہ فکر دے لوگاں دی گل کر رہے ہیں انہوں نے لکھا غوث پاک دے در دا دھوبی ہو گیا فوت قبر وچ گیا تو فرشتے کہنے لگے اشرف علی تھانوی کہندا میں نے اپنی روحانی نگاہ سے دیکھا اور قبر وچ فرشتے نے کچھ پوچھا مر ربو کا تیرا رب کون ہے کہنے لگا سادہ بندہ مینوں نہیں پتا میں تے غوث دے در دا دھوبی ہاں انہیں کہا ماں دینو کا تیرا دین کی انہیں کہا مینوں نہیں پتا سادہ بندہ ماں نمازاں ضرور پڑھدا سا مگر غوث اعظم دے در دا دھوبی ہاں انہیں ماں کنتا تقول فی حقی آدر رجل سونے صورتاں والے سونے آقا دے بارے کی کہنا ہے انہیں کہا سانو نہیں پتا سی تا نوکر غوث اعظم دے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فرشتیوں ٹر جاؤ اس واسطے کہ جیڑا 2 فٹ زمین دے تھلے آ کے غوث نو نہیں بھلا غوث دے رب نو کیویں بھول سکدا سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی کو قربان کیا ہاں کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ایک وقت آیا بغداد میں جتنے بھی اولیاء اللہ تھے جتنے بھی علماء تھے ایک فتویٰ پوچھا بادشاہ وقت نے چوٹی کا عالم کا نام عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ کسی غیر نتھو خیر پیر کا نام عبدالقادر نہیں ہے عبدالقادر وہ ہے جن کی بارگاہ میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ آ کر جن کا خطاب سنا کرتے تھے سبحان اللہ اور عبدالقادر جیلانی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب وہ حدیثیں لکھوایا کرتے تھے بعد میں جب ان کی کلموں کی تعداد کی جاتی تو 4 ہزار لوگ بیٹھ کر بیک وقت نبی کا فرمان لکھا کرتے تھے
سبحان اللہ سبحان اللہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی حضرت غوث اعظم جیلانی کے شاگردوں سے بھری پڑی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ محدث آ کر حدیثیں پڑھتے، اور یہ وقت کا وہ عالم ہے کہ ایک وقت میں 13 علم 13 علوم بیک وقت پڑھانے والا اللہ کا فقیر ہے، 40 سال تک تقریر کرنے والا اور 50 سال تک مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھانے والے کا نام عبد القادر جیلانی۔ کسی غیر نتھو خیر پیر کا نام عبد القادر نہیں ہے، عبد القادر جیلانی اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ چور آ کر آپ کا دامن کو پکڑتا ہے، چور نے آ کر دامن پکڑا اور کہا سنا ہے جبہ بڑا قیمتی پہن دے ہو، جبے نو ہاتھ پایا عبد القادر دے جبے نو، آپ جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، چور نے کہا غریب آدمیاں انہاں دا جبہ چرا لواں اور چوری کر کے لے جاواں، بڑا قیمتی وکے گا۔ ویسے ہی بڑے سخی سن، جیڑا جبہ ایک واری پا لیندے سن پھر نہیں سی پاندے، اللہ دی راہ وچ صدقہ تے خیرات کر دیندے۔ ہاں کسی منگتے کا نام عبد القادر نہیں ہے، ساری کائنات کو دینے والے کا نام عبد القادر۔ سبحان اللہ وہ اعلیٰ حضرت فرمانے بندہ قادر کا ہے عبد القادر بھی، فرمایا عبد القادر بھی، عبد القادر اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ غریب نے آ کر جبے کو ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں چھین کر لے جاؤں گا۔ غوث اعظم جیلانی نے فرمایا پکڑ لیا، کہنے لگا جی پکڑ لیا مضبوطی نال، فرمایا ہور مضبوطی نال پھڑ لے، کہندا جی ہور مضبوطی نال پھڑ لیا، فرمایا ہور ترکڑا کر کے پکڑ، دونوں ہاتھاں نال قابو کر کے پکڑ لیا، انج غوث اعظم جیلانی دے ہاتھ اٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے یا اللہ بھویں برے ارادے نال ہاتھ پایا سوں، پاتے عبد القادر دے جبے نو ہاتھ لیا سوں، یا اللہ میں دعا جی میں دنیا میں عبد القادر نے جبے نو ہاتھ پایا سو، قیامت والے دل بھی ہے میں میرے جبے نو ہاتھ پایا۔ یا اللہ اس نسبت نو سلامت رکھ اور قیامت تک اس کو میرا وابستہ کر دے۔ پھر کائنات نے دیکھا جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ پاک نے اسے منصب ولایت پر فیض یاب فرما دیا، اللہ نے اسے ولی بنایا، اللہ نے اسے فقیر بنایا۔ حضرات گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں عرض کر رہا ہوں اس عظیم ہستی کا نام ہے جو 15 سال تک روزانہ ایک مکمل قرآن پڑھتے رہے۔ اس عظیم ہستی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ 40 سال تک جو درس حدیث دیتا رہا، 40 سال تک تقریر کرتا رہا، اور 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں اپنی نفس کشی کرتا رہا، 25 سال تک جو مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا رہا۔ ایک اعلان ہوا، مسئلہ پوچھا گیا، ایک بندے نے قسم اٹھا لی، توجہ سے سننے والی بات ہے، ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، کہنے لگا میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں کوئی بندہ بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ مولویوں سے مسئلہ پوچھا گیا، بڑے بڑے علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندے قسم پائیے کہ ایک وقت آئے گا میں ایسی عبادت کراں گا کہ کائنات میں تو عبادت کوئی بندہ بھی نہیں کر رہا ہوئے گا، اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی نو 3 طلاقاں نے۔ بڑے بڑے علماء نے، محدث ابن جوزی جیسے علماء نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کائنات میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، یہ کہے درود پڑھوں گا، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ درود پڑھ رہا ہو، یہ کہے میں شراب چاشتا ہوا بھی نفلی عبادت کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی کر رہا ہو، کائنات میں تو کوئی ایسی عبادت نہیں کہ یہ صرف اکیلا کر رہا ہو کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ کہنے لگے اگر کدھروں بھی دا جواب نہیں ملتا تو پھر آؤ غوث اعظم دی بارگاہ میں چل جائے، ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ وقت کا عالم کا نام عبد القادر ہے، پیر نہیں تھے، فقیر تھے، دین مصطفیٰ کے دین کا کام کرنے والے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء آئے اور آ کر کہنے لگے سرکار مسئلہ پھنس گیا، کوئی سینو بھی یہ حل نہیں مل رہا، کیا وہ بیوی نو 3 طلاقاں ہو گئیاں؟ فرمایا نا جدوں تک ساڑے رنگے رسول اللہ دے خادم تے غلام حاضر نے کسی نو بھی طلاق نہیں ہون دیا۔ سبحان اللہ جڑے چاہندے نے انہوں طلاق نہ ہوئے گا، اج کیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے بھی آج طلاق دے مسئلے نو لوگاں نے مذاق بنایا ہے،
یاد رکھو نبی پاک نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اس لیے کہ کچھ جملے ایسے ہیں کہ اگر بندہ وہ جملے طلاق کی نیت کر کے کہہ دے تو اپنی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ جا دفع ہو جا، تینوں نہیں رکھنا، تو میرے تو فارغ ہے، طلاق کا لفظ نہ بھی بولے، نیت طلاق کی کر لیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ بندہ کسی عالم کے پاس بیٹھے اور مسائل شریعہ کو سیکھے، مسئلوں کو سیکھے۔ عبد القادر جیلانی اجدہ مولوی مسیطیں بہ کے جو کہی جائے، ویسے بھی عبد القادر جیلانی نو دیوبندی بڑے شوق ذوق نال مندے نے، آکھو نا سبحان اللہ، سارے ہی مندے نے۔ ملا علی قاری اور البدایہ و النہایہ دے وچ علماء نے لکھا عبد القادر جیلانی کائنات وچ اللہ دا فقیر ہوئے، جنوں اللہ نے اتنیاں کرامتاں دتیاں نے، کائنات دے کسے ولی نے اور کسے نبی نے بھی انکار، کسے اللہ دے عالم نے انکار نہیں کیتا، اس واسطے کہ عبد القادر اس عظیم ہستی دا نام جس براہ راست نبی پاک دا فیض حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا ایک عبادت ایسی ہے، اس کو کہو مکے چلا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہو مکے چلا جائے اور جا کر سب لوگوں کا طواف بند کرا دے، اکیلا طواف کرے، اس کی حد بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی۔ اس کو مکے بھیجا گیا، مطاف بند کروا کے اس اکیلے کو طواف کروایا گیا، اور آپ نے فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بندہ بھی وہ یہ طواف والی عبادت نہیں کر رہا جو یہ کر رہا ہے، لہذا اس کی قسم پوری ہو گئی ہے اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی، اور اس نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حالانکہ وہ آپ کا سخت مخالف تھا، اور آ کر کہنے لگا میں سنا کرتا تھا کہ عبد القادر بہت بڑا عالم ہے، آج میں مان گیا ہوں کائنات میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا جو کمانڈر تھا حضرت ابن قدامہ، وہ کوئی اور بندہ نہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کا خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے فوج کے جو کمانڈر تھے وہ مدرسہ بغدادیہ کے پڑھے ہوئے شاگرد اور مجاہد تھے، اور پہلا جو قبلہ فتح ہوا وہ کسی اور نے فتح نہیں کیا، امام غزالی کے مدرسے کے فارغ شدہ طالب علموں نے فتح کیا ہے، یا پھر غوث اعظم جیلانی کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں نے فتح کیا۔ یہ ان عظیم ہستیاں جنہوں نے صرف طالب علم پیدا نہ کیے بلکہ انہوں نے مجاہد پیدا کیے، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کی کمانڈ کی، اور پہلا جو بیت المقدس پہلا جو قبلہ فتح ہوا وہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے فیض سے فتح ہوا۔ حضرات گرامی انشاءاللہ العزیز